آج کا یہ مشاعرہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے تعاون سے کامیابی کی تمام منزلیں طے کرے گا۔ میں اس بات کو بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جتنی جافشانی اور جتنی لگن کے ساتھ مشاعرہ کمیٹی کے لوگوں نے اور جناب مصباح الدین صاحب نے کام کیا اور صدارت کے لیے حضرت علامہ پروفیسر رشید کوثر فاروقی صاحب کو مدعو کیا، یہ انہی کا کارنامہ ہے کہ آج پروفیسر فاروقی صاحب آپ کے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ میں پروفیسر فاروقی صاحب اور میری گزارش ہے کمیٹی کی اتحادی ملت کے نوجوانوں سے کہ آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ پہلے اس کو دیکھیں، انتظام صحیح کریں، بعد میں آپ لوگ سیٹ پہ بیٹھے، اگر انتظام ہی صحیح نہیں ہوگا تو مشاعرہ کیسے اپنے منزل پہ پہنچے گا۔ اور ساتھ ساتھ نظمی ہو اس کو خود دیکھ کر کے سمجھیں تاکہ مشاعرہ اپنی منزل پہ پہنچ سکے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأحفاده وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا دائما إلى يوم الدين۔ عالیان لہر کو، جوانان محترم، میرے لیے یہ شرف و اعزاز کا دن بھی ہے اور عزت و مسرت کا مقام کہ میں ہندوستان کے ایک تاریخی مقام لہرپور میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے یہ تو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اپنے تاریخی مقام کی عظمت پہچان نہیں رہے ہیں، اور یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ دلی والوں نے تب دلی کی عظمت پہچانی۔ اگر عظمت پہچانتے اور اپنی تاریخ پاکستان کی چھپی ہوئی وادیوں پر ایک نظر ڈالتے تو یہ ضرور محسوس کرتے کہ جب زبان بولتی ہے تو چاہتی ہے کہ سننے والے کام بھی ہوں، مگر افسوس کہ آپ نے ہمیں بولنے کے لیے تو بلایا ہے، سننے کے لیے ایک تعداد تیار نہیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ یہ احسان فرمائیں، میں آپ سے بیرونی آدمی ہونے کے باوجود آپ سے ملی برادری کی بنا پر سماج کی التجا کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے آپ کے لہرپوری کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مقام اور اس کی تاریخ حروف زرعی سے لکھنے کے قابل تھا۔ میرے لیے تو خیر یہ مقام نشاط و مسرت ہے ہی کہ میں آپ کے سامنے آج حاضر ہوا، لیکن لہرپور میں میری حاضری کا یہ پہلا موقع نہیں تھا۔ یہ قصہ ہے جب کہا کہ آتش جوان تھا، بلکہ جوان بھی نہیں تھا۔ میں 15-16 برس کی عمر میں تھا جب میں اس وقت یہاں آیا جب میرے چچا ذوقی حسن صاحب آپ کے لہرپور میں تھانے دار، اس وقت زمینداری خاتمہ زمینداری پر یہاں جس میں میں نے اپنی نظم پڑھی۔ پھر 5 برس کے بعد تقریباً 20 سال کی عمر تھی جب آپ کے لہرپور کے پاس ہی ایک قصبے میں یا ایک گاؤں میں ایک بہت بڑا ایونٹ، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لہرپور ہی کے ایک ماں تھی، ایک مسلمان ماں، جس نے حضرت میاشا
قلندر رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان اور ان کے خاندان کے دوسرے افراد پیدا کیے۔ لہر پور کی ہندو برادری میں ہندوستان میں سب سے بڑے جلیل القدر بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دربار کو ایک نورتن کیا جس کا نام ٹوڈرمل تھا۔ یہ وہ سرزمین ہے، سیاسی زندگی میں بھی اس کا اتنا زبردست کانٹریبیوشن اور روحانی زندگی میں بھی اس کا اتنا عظیم الشان کانٹریبیوشن کہ شاہ مجاز شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ہندوستان بھر میں شہرت اور ہندوستان بھر میں چرچا موجود ہے، اور آپ کو اگر قدر فرمائیں تو یہ ضرور آپ خود سوچیے، اہل مکہ اگر مکے کی قدر نہ کریں گے، اہل مدینہ اگر مدینے کی قدر نہ کریں گے تو باہر سے آنے والے کیسے قدر کریں گے؟ پھر ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں جب مسلم حکومت تھی اور ہماری تہذیب اسلامی کو قوت قاہرہ حاصل کی تو اس وقت اصل رول کون سے لوگ پلے کر رہے تھے؟ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ لکھنوی تہذیب، میں آپ سے عرض کروں کہ ہندوستان میں لکھنوی تہذیب کو بڑا ممتاز مقام حاصل ہے، لیکن بہت کم لوگ اس پر غور کرتے ہیں کہ لکھنوی تہذیب اگر قصباتی تہذیب سے جدا ہوتی تو لکھنؤ میں ناچ گانے کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ یہاں میں آپ سے بات کروں گا، میرا وطن لکھنؤ ہے، بسما میرا ننیال ہے، لکھنؤ میرا درجال ہے، اس لیے میں خود اپنے درجال کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ واجد علی شاہ تو صرف ناچ ناچنا اور راس لیلا جانتے تھے، یہ لکھنؤ کی تہذیب کو علمی مقام ملا تو ملا کیسے؟ وجہ صرف یہ تھی کہ لہر پور، تہاڑی، خیر آباد، ان جیسے عظیم الشان ادبوں نے اپنے اپنے سربراہان جلیل لکھنؤ بھیجے۔ علم یہی تھا، تہذیب یہی تھی، قرآن پاک یہی تھا، ملت اسلامیہ سے دفاع پادینہ یہی تھے، مگر کیونکہ معاش کی ضرورت بھی تھی، ریکگنیشن کی ضرورت بھی تھی، اس لیے یہ بادشاہوں کے یہاں چلے جایا کرتے تھے۔ دلی اور لکھنؤ کی تہذیب ہندوستان کے قصبات کی پیداوار ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ٹوڈرمل لہر پور میں پیدا ہو کر مشاعرہ میں ٹھوکر نمبر یعنی شعر و سخن، محفل ادب، تو ظاہر ہے اس سلسلے میں بھی کچھ عرض کرنا ہے۔ میں آپ میں عظمت رفتہ سے محبت کا ایک جگہ دینا چاہتا ہوں، تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں اردو زبان ایک عجیب و غریب زبان ہے۔ ہندوستان سے باہر اس کا کوئی وطن نہیں، یہ آج ہندوستان سے باہر انگلینڈ میں، فرانس میں، امریکہ میں ایسی بولی جاتی ہے کہ انگلینڈ کے انگریز اس کو پڑھتے ہیں، امریکہ کے انگلش مین اس کو پڑھتے ہیں، اور وہاں رسائل اور اخبارات شائع ہوتے ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ امریکہ اور انگلینڈ کے لوگ عام طور پر ہندوستان کے مسلمانوں سے زیادہ اچھی اردو جانتے ہیں، وہاں بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں اردو زبان کے، مگر ہندوستان میں اردو پیدا ہوئی، ورنہ مسلمانوں کی زبان عربی ہے، بات کو جو ایران سے لوگ آئے ان کی زبان فارسی تھی۔ ہندوستان میں ہندو مسلمانوں سے کے اتحاد کے نتیجے کے طور پر گنگا جمنی تہذیب کی نمائندگی کے لیے اردو زبان پڑھی۔ تاریخ کا ایک عجیب المیہ ہے، مسلمانوں کی زندگی اور ان کے خواجہ خرگوش کا ایک حسنیہ ہے کہ اردو زبان آج اسی ملک میں جہاں وہ پیدا ہوئی، جہاں پڑھی اور بڑھی، جہاں ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد کی علامت بنی، وہیں اردو زبان کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اردو زبان نے دنیا کو دیا کیا ہے؟ عربی، فارسی اور اردو، یہی دنیا کی 3 زبانیں ہیں جنہوں نے دنیا کو ایک عجیب و غریب، نایاب، اسیر الحصول کو کر دیا ہے، اور وہ ہے اردو غزل۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غور فرمائیں، ساری دنیا کے ادب میں غزل نام کی کوئی چیز نہیں ہے سوا عربی، فارسی اور اردو کے۔ عربی اور فارسی
ہم اپنے ساتھ لائے تھے، ہمارے آباء و اجداد لائے تھے. اس کے بعد ہندوستان میں کھڑی بولی اکھرنش برج بھاشا اور میرٹھ کے ارد گرد بولی جانے والی زبان، تلسی داس کی زبان اور سور داس کی زبان، ان زبانوں کا ایک کانفلوئنس، ایک سنگم بنا اور اردو زبان وجود میں آئی. یہ غزل اپنی شیرینی کے لیے میں آپ کو انگریزی ادب، چونکہ میں انگریزی ادب ہی میرا اوڑھنا بچھونا بھی ہے، میرا پیشہ بھی ہے اور اسی سے میری معاش بھی وابستہ ہے، میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 16ویں صدی کے انگلینڈ میں جب شیکسپیئر، ملٹن اور بین جانسن کا ادبی راج تھا، اس وقت وہاں بلینک ورڈز کا استعمال ہوتا تھا جن میں سطروں میں قافیے نہیں ہوتے. عوام کے لیے میں عرض کروں گا کہ قافیہ جیسے غریباں، پریشان، گلستان، یہ قافیے یہ وہاں نہیں ہوا کرتا. چنانچہ ملٹن کی مشہور شاعری موجود ہے، بین جانسن کی شاعری موجود ہے. ملٹن مثلاً کہتا ہے harmonious sound on golden hinges moving. یہ ملٹن کا لائنس ہیں، مگر آپ نے دیکھا اس میں قافیہ ہے. 18ویں صدی کے انگریزی ادب میں پوپ اور ڈرائیون کی توجہ سے انگریزی ادب میں قافیہ داخل ہوا اور ایک خاص اہتمام کیا گیا کہ قافیے کا حسن، قافیے کی رنگینی، قافیے کی مٹھاس، قافیے کی شیرینی پیدا کی جائے انگریزی زبان میں. اور ان لوگوں نے یعنی پوپ اور ڈرائیون وغیرہ نے ہیروئک تخلیق نام سے ایک چیز ایجاد کی. میں مثال کے طور پر آپ کو ایک شعر ان کا سناتا ہوں پوپ کا. Words are like leaves, and when I leave, and when they most abound, much fruit of sense beneath is rarely found. آپ نے دیکھا کہ انگریزی زبان میں اباؤنڈ اور فاؤنڈ کا قافیہ اسی طرح اختیار کیا جیسے ہم نے گلستان اور دوستان اور پریشان اور غریباں کے قافیے اختیار کیے. لیکن اب انگریزی زبان کو ایک دشواری پیش آئی. وہ یہ ہے کہ انگریزی زبان میں ایک لفظ کے بہت سے قافیے بن ہی نہیں سکتے. مثلاً باؤنڈ، فاؤنڈ، اباؤنڈ، راؤنڈ، ایک 6-7 الفاظ کے بعد پھر کوئی لفظ ملتا نہیں. عربی، فارسی اور اردو زبان کا یہ جینیس ہے کہ ایک قافیے کے لیے سینکڑوں، 50، 60، 70، 30 اور 40 قافیے ہیں. یہی سبب ہے کہ اردو میں غزل کہی جا سکی اور انگریزی میں باوجود کوشش کے غزل نہیں کہی جا سکی. اور یہ بہت زبردست کانٹریبیوشن ہے انگریزی زبان کا. چنانچہ ان لوگوں نے تھک ہار کر ہیروئک تفریح کو چھوڑ دیا اور 19ویں صدی میں جب شیلی ورڈورتھ اور کیٹس کے ٹرانسفر شروع ہوئے تو پھر وہی بلینک ورڈ آ گئی. مثلاً she leaned upon my eye, she was a friend of delight. آپ نے دیکھا کہ آئیز اور ڈیلائٹ آتی ہے. یہ ہے اردو زبان کا وہ مقام جس کو انٹرنیشنل لیول پر بین الاقوامی حیثیت سے ساری دنیا نے تسلیم کیا ہے. ایک تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو ہم نہیں کر رہے. ایک فارسی شاعر کا مسئلہ ہے کہ عالم ہمارا دنیا تو ہماری کہانی کہہ رہی ہے اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں. دنیا میں ہماری کہانی کہی جا رہی ہے اور ہم اپنی جگہ کچھ بھی نہیں. نہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہماری کہانی کیا، نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہماری تہذیب کیا، نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم کس دین کے ماننے والے ہیں، نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم نے دنیا کو کیا دیا. کیونکہ آج ہم صرف دنیا سے بھیک کو مانگ رہے ہیں. یہ ہم بھول گئے ہیں کہ ساری دنیا کو جب ہم بھیک دیتے تھے تب وہ پلتے تھے. خواہ ہماری زبان کا معاملہ ہو، خواہ ہماری تہذیب کا معاملہ ہو، خواہ ہماری زندگی کا معاملہ ہو، خواہ ہماری سیاست کا معاملہ ہو، ان تمام معاملوں میں امام، مرد میدان، سرخیز اور سرآمد روزگار ہم اور صرف ہم ہیں. یہ تو اردو زبان کی تعریف ہوئی. اب میں 2 حرف
یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی مشکل یہ ہے، اگرچہ مشاعروں سے ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کو ادب اور اردو سے ایک تعلق اور لگاؤ رہتا ہے، لیکن ایک نقصان ایک بہرحال بہت بڑا عالمیہ نمودار ہو گیا ہے۔ آج اگر آپ کے مشاعرے میں غالب کی غزل پڑھی جائے تو سمجھنے والے دو ہی چار ہوں۔ آج اگر آپ کے مشاعرے میں علامہ اقبال کا کلام پڑھا جائے تو چند افراد کے سوا کوئی سمجھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ زبان پیدا کیسے ہوا؟ یہ زبان پیدا ہوا کہ ہم نے اردو پڑھنا چھوڑ دی، ہم نے اپنے بچوں کو اردو پڑھانا چھوڑ دی۔ میں یہاں آپ کو صرف ایک بات یاد دلاؤں، یہودی حضرات جن کو ہم روزانہ جب موقع ملتا ہے گالیاں دیتے ہیں، مگر ہم ان سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں۔ یہودیوں کی آبادی پوری دنیا میں حضرات محترم صرف 1.5 کروڑ، ہماری آبادی پوری دنیا میں 90 کروڑ 90 کروڑ، ان کی آبادی پوری دنیا میں 1.5 کروڑ ہے، 1 کروڑ 50 لاکھ، لیکن وہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے انداز کو چھوڑ کر اسرائیل میں انہوں نے اپنی ریاست بنائی اتحاد کے نتیجے میں، اور وہاں اپنی ہزاروں برس پہلے کی زبان عبرانی کو، جس میں ان کی کتاب تورات اتری تھی، زندہ کر دیا، اور آج دنیا کا ہر یہودی اپنے گھر میں بھی عبرانی زبان بولتا ہے اور جو کچھ لکھتا ہے، اور ہم میں کوئی اس کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا عالمیہ ہے۔ ایک صاحب میاں اقبال کے ذریعے بسما میں کہنے لگے کہ صاحب اقبال کی شاعری سے فائدہ کیا ہے؟ سمجھنے والے ہیں نہیں ہم کہ دنیا میں اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اچھی شاعری کون ہے اور بڑی شاعری کون۔ گڈ پوئٹری اینڈ گریٹ پوئٹری، گریٹ پوئٹری وہ ہے جس میں انسان جگایا جائے، انسان بڑھایا جائے، انسان بڑھایا جائے، جس میں عورتوں کی خالی باتیں، جس میں عشق اور عشق کے افسانے، جس میں رومانس کی کہانیاں ہی نہ ہوں، بلکہ عظمت انسانی کا اور عظمت انسانی کی گہرائیوں اور گہرائیوں اور باریکیوں کا سراغ لگایا گیا۔ یہ ایسی شاعری علامہ اقبال کی شاعری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس بات کا اہتمام بھی کریں گے کہ آپ جب شاعری کریں اور آپ کے نوجوان شاعری کریں تو اس میں زندگی کے لیے کوئی پیغام، زندگی کے لیے کوئی آواز ہو، بچوں کے لیے کوئی سبق ہو، اور عالم انسانی کے لیے کوئی بڑا مبین ہو۔ دیوالی کے چراغوں سے مگر پریم کے دیپ جلاؤ تو کوئی بات بنے۔ گھر تو روشن ہے دیوالی کے چراغوں سے مگر پریم کے دیپ جلاؤ تو کوئی بات بنے۔ دوریے محفل انجم کے مٹانے والوں، فاصلے دل کے مٹاؤ تو کوئی بات دوریے۔ گھر تو روشن ہے دیوالی کے چراغوں سے مگر پریم کے دیپ جلاؤ تو کوئی بات بنے۔ دوریے محفل انجم کے مٹانے والوں، فاصلے دل کے مٹاؤ تو کوئی بات بنے۔ اور ایک قطعہ میں معین خان صاحب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ صرف باتوں سے نہ بہلاؤ ہمیں راہ کرو، صرف باتوں سے نہ بہلاؤ ہمیں راہ کرو، کام کچھ کر کے دکھاؤ تو کوئی بات بنے۔ صرف باتوں سے نہ بہلاؤ ہمیں راہ کرو، کام کچھ کر کے دکھاؤ تو کوئی بات بنے۔ اور خواہش محض سے دنیا میں چلا ہے کہیں کام، چل کے کانٹوں پر دکھاؤ تو کوئی بات بنے۔ خواہش محض سے دنیا میں چلا ہے کہیں کام، چل کے کانٹوں پر دکھاؤ تو کوئی بات بنے۔ اور آج گاندھی جینتی ہے، آپ دیکھیں 2 قطعہ تو برداشت کیجیے کہ دھرم کے اور بھاشا کے جھگڑے اہل سیاست کی سوغات، دھرم کے اور بھاشا کے جھگڑے اہل سیاست کی سوغات، ہم تم سب مل کر ٹکرا دیں، آپس میں سب نیک رہیں۔ دھرم کے اور بھاشا کے جھگڑے اہل سیاست کی سوغات، ہم تم سب مل کر ٹکرا دیں، اب ایک رہیں۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک ہی ماں سے جنمے ہیں، کل بھی ہم سب ایک رہے تھے، آج بھی ہم سب ایک رہیں۔ اور ایک یہ قطع
इससे गांधी जयंती के लिए मेरी एक नज़्म है गांधी के खिताब। इसकी तमहीद इस खते से मैं शुरू करता हूं कि जुल्म की टहनी रोज नहीं फलती है, इतना याद रहे। जुल्म की टहनी रोज नहीं फलती है, इतना याद रहे। कल भी तुम हारे थे हमसे, बाजी आज भी हारोगे। जुल्म की टहनी रोज नहीं फलती है, इतना याद रहे। कल भी तुम हमसे हारे थे, बाजी आज भी हारोगे। और जितनी देश की आबादी है उतने ही गांधी है यहाँ, आखिर तुम खूंखार दरिंदो कितने गांधी मारोगे। करमचंद गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। जुल्म की टहनी रोज नहीं फलती है, इतना याद रहे। जुल्म की टहनी रोज नहीं फलती है, इतना याद रहे। कल भी तुम हमसे हारे थे, बाजी आज भी हारोगे। और जितनी देश की आबादी है उतने ही गांधी है यहाँ, आखिर तुम खूंखार दरिंदो कितने गांधी मारोगे। और ये एक नज़्म जो मखसूस तौर से आपके मुशायरे के लिए, इस गांधी जयंती के लिए ही कही गई। मैं गांधी से खिताब कर रहा हूं, मुलाजा करना कि आज मुरझाए हुए फूलों की माला लेकर, आज मुरझाए हुए फूलों की माला लेकर तेरी तस्वीर पाए हैं चढ़ाने के लिए। आज मुरझाए हुए फूलों की माला लेकर तेरी तस्वीर पाए हैं चढ़ाने के लिए। तेरे किरदार को निकले हैं दुहाई देने, अपनी विपता तुझे आए हैं सुनाने के लिए। धर्म का और अहिंसा का सहारा लेकर जीते जी तूने भरी अहले वतन की झोली। मरते मरते भी वतन वालों का एहसान किया, अपने सीने पर हमारे लिए खाई बोली। प्यारे बापू तेरे बेलौस उसूलों की कसम, प्यारे बापू तेरे बेलौस उसूलों की कसम, हम वही हैं जिन्हें आजाद कराया तूने। तेरे आदर्श मगर भूल गए हम के जिन्हें पंजए कहर कयामत से छुड़ाया तूने। लेकिन अब एक नई आफत है इस आजादी में, लेकिन अब एक नई आफत है इस आजादी में। हर तरफ लाशों के अंबार लगे हैं बापू, शहर तो शहर है, गांव में भी तेरे बच्चे भूख और प्यास के दम तोड़ रहे हैं बापू। कहीं मजहब कहीं भाषा का पड़ा है झगड़ा, बस्ती बस्ती पर मुसल्लत है बला नफरत की। आज हर शख्स लिए फिरता है खंजर बापू, आज हर मुल्क में उड़ती है हंसी भारत की। आज हर शख्स लिए फिरता है खंजर बापू, आज हर मुल्क में उड़ती है हंसी भारत की। और सामने तेरे दहकता हुआ आसाम भी है, सामने तेरे दहकता हुआ आसाम भी है। आज पंजाब में नफरत की लगी है बापू, गोलियां खाते हैं सरहद पर तेरे लखते जिगर, गोलियां खाते हैं सरहद पर तेरे लखते जिगर। आंख कश्मीर पर दुश्मन की गली है बापू, सामने तेरे दहकता हुआ आसाम भी है। आज पंजाब में नफरत की लगी है बापू, गोलियां खाते हैं सरहद पर तेरे लखते जिगर। आंख कश्मीर पर दुश्मन की गली है बापू। और आत्मा तेरी तड़पती तो यकीनन होगी, आत्मा तेरी तड़पती तो यकीनन होगी, देखकर मुल्क की बिगड़ी हुई हालत बापू। आत्मा तेरी तड़पती तो यकीनन होगी, देखकर मुल्क की बिगड़ी हुई हालत बापू। आए हैं राष्ट्र के निर्माण का नारा लेकर, तेरे कातिल की जो करते हैं वकालत बापू। आत्मा तेरी तड़पती तो यकीनन होगी, देखकर मुल्क की बिगड़ी हुई हालत बापू। आए हैं राष्ट्र के निर्माण का नारा लेकर, तेरे कातिल की जो करते हैं वकालत बापू। आज दावा है उन अफराद को नेताई का, भाई नेता अफराद से मादरत के साथ, आज दावा है उन अफराद को नेताई का, पाप काले किया करते हैं जो काले धन से। आज दावा है उन अफराद को नेताई का, पाप काले किया करते हैं जो काले धन से। और डर है फिर शहर के पथराव में तस्वीर तेरी, डर है फिर शहर के पथराव में तस्वीर तेरी, गिर के धरती पर कहीं टूट न जाए जंग से। आज दावा है उन अफराद को नेताई का, पाप काले किया करते हैं जो काले धन से। डर है फिर शहर के पथराव में तस्वीर तेरी, गिर के धरती पर कहीं टूट न जाए जंग से। हाय कब तक तेरे बच्चों पर सितम टूटेंगे, हाय कब तक तेरे बच्चों पर सितम टूटेंगे, और कब तक ये नहाएंगे लहू में अपने। हाय कब तक
تیرے بچوں پر ستم ٹوٹیں گے اور کب تک یہ نہائیں گے لہو میں اپنے. بک گیا دیس کا سونا ہے خزانہ خالی, بک گیا دیس کا سونا ہے لائی ہوئی آزادی. بغور سماج فرمائے کہ یہ تیرا ملک, تیری لائی ہوئی آزادی تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا ہوگا. خیر قائم تو نہ رہ پائے گا یہ قلب کا راج, پھر کوئی کرشن تیرے روپ میں پیدا ہوگا. کوئی ستانے والا زندگی کیا جنو کوئی ستانے والا کیا نہ آئے گا میرا روٹھ کے جانا. زندگی کیا جنو کوئی ستانے والا جانا آئے گا میرا روح کے جانے والا. ڈھونڈتے پھرتے ہیں ہم بھیڑ میں ہم اسروں کی, ڈھونڈتے پھرتے ہیں ہم بھیڑ میں ہم اسروں کی. کوئی مل جائے کہیں اگلے زمانے پھرتے ہیں ہم بھیڑ میں ہم اسروں کی, ڈھونڈتے پھرتے ہیں ہم بھیڑ میں ہم اسروں کی. کوئی مل جائے کہیں اگلے زمانے والا, کیا کہنا سب سبحان اللہ سبحان کوئی مل جائے کہیں اگلے زمانے والا. کہنا سننا ہو جو کچھ دل ہی سے کہیے سنیے, کہنا سننا ہو جو کچھ دل ہی سے کہیے سنیے. بچہ بچہ ہے یہاں بات بنا, بچہ بچہ ہے یہاں, بچہ ہے یہاں بات بنانے والا. صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں بات بنانے والا. سینکڑوں یاروں مددگار ملے پر نہ ملا, سینکڑوں یاروں مددگار ملے پر نہ ملا. کوئی مجھ کو میرے چنگل سے چھڑا, سینکڑوں یاروں مددگار ملے پر نہ ملا. کوئی مجھ کو میرے چنگل سے چھڑانے والا. جارے کہوے میں سمجھتا ہوں سندیشہ تیرا, جارے کہوے میں سمجھتا ہوں سندیشہ تیرا. اب یہاں کون سوا موت کے آنے والا. اب یہاں
جانے والا مجھے کہیے گا کہ آنے والا، جانے والا مجھے کہیے گا کہ آنے والا. دل ملاتا رہوں کھاتا رہوں چرتے کب تک، دل ملاتا رہوں کھاتا رہوں چرتے کب تک، کیا نہیں شہر میں بھرپور نشان والا، کیا نہیں شہر میں بھرپور نشان والا. ایک شعر حضرت مجاز شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہے. کیا کہنے؟ جس کی تربت پر بھی دربار لگا ہے وہ فقیر، کیا کہنا؟ جس کی تربت پر بھی دربار لگا ہے وہ فقیر، تھا شہنشاہ کو خاطر میں نہ لایا، جس کی تربت پر بھی دربار لگا. کسی بادشاہ کی تربت پر دربار نہیں لگتا ہے. جس کی تربت پر بھی دربار لگا ہے وہ فقیر، تھا شہنشاہ کو خاطر میں نہ لانے والا. نہ رہا آخری شعر ہے، نہ رہا ہاتھ کی پھرتی میں اسے پاؤں کا دھیان، نہ رہا ہاتھ کی پھرتی میں اسے پاؤں کا دھیان. پھنس گیا میرے لیے جال بچھانے والا، نہ رہا ہاتھ کی پھرتی میں اسے پاؤں کا جان. پھنس گیا میرے لیے جال بچھانے والا. زندگی کیا جو نہ ہو کوئی ستانے والا، کیا نہ آئے گا میرا روٹ کے جانے والا. طوفان آ کے لے گیا میرے دیار کو، میں دیکھتا ہی رہ گیا اڑتے غبار کو، میں دیکھتا ہی رہ گیا اڑتے غبار کو. طوفان آ کے لے گیا میرے دیار کو. جب تک کہ دیکھتا نہیں میں ان کو ایک نظر، جب میں ان کو ایک نظر آتا نہیں قرار دل بے قرار کو، آتا نہیں قرار دل بے قرار کو. دشمن وہی ہے اور وہی پاسباں بھی ہے، دشمن وہی ہے اور وہی پاسباں بھی ہے، دشمن وہی ہے اور وہی پاسباں بھی ہے. دیکھے تو کس نظر سے بھلا کون سا
کہیں روح بھی میری پرواز کر نہ جائے، کہیں روح بھی میری پرواز کر نہ جائے، کہیں روح بھی میری اتنا کرنا ہے کیا تمہیں یہاں، اور کر رہے ہو کیا، کرنا ہے کیا تمہیں یہاں، اور کر رہے ہو کیا، کرنا ہے کیا تمہیں ڈر ہے کہ مسافر ٹھہر جاؤں، اتنی مانوس نگاہوں سے مجھے مت دیکھو، اتنی مانوس نگاہوں سے مجھے مت دیکھو، مجھ کو ڈر ہے کہ مسافر ٹھہر جاؤں گا۔ آپ پینے کی طرح مجھ کو بچائے رکھنا، آپ پینے کی طرح مجھ کو بچائے رکھنا۔ سنبھالی ایران ملک جب سے ستمگروں نے سنبھالی ایران ملک، ظلم و ستم کی آگ وطن سے لپٹ گئی، ظلم و ستم کی آگ وطن سے لپٹ گئی۔ اور شیر دیکھے گا کہ آیا ہے میرے سامنے خالی گلاس کیوں، آیا ہے میرے سامنے خالی گلاس کیوں، کیا پور شراب آج بھی رندوں میں بٹ گئی، کیا پور شراب آج بھی رندوں میں بٹ گئی۔ اور یہ بھی شیر دیکھے گا کہ ناگن بپاؤ عشق کی پھر اس کے جسم سے، ناگن بپاؤ عشق کی پھر اس کے جسم سے، سندل کا ایک درخت سمجھ کر لپٹ گئی، ناگن بپاؤ عشق کی پھر اس کے جسم سے، سندل کا ایک درخت سمجھ کر لپٹ گئی۔ اور غزل کا آخری شعر، یہ بھی ہمارے جوش شروع کا کمال ہے، یہ بھی ہمارے جوش جنون کا کمال ہے، سر جس چھوڑتے سے وہ چٹان پھٹ گئی۔ یہ بھی ہمارے جوش، یہ بھی ہمارے جنون کا کمال ہے، یہ بھی ہمارے جوش جنون کا کمال ہے، سر جس چھوڑتے سے وہ چٹان پھٹ گئی، سر جس چھوڑتے سے وہ چٹان پھٹ گئی۔ اور مقصد کی خدمت ہے، قیدے جنوں میں جانے کیا کر بیٹھتا شباب، قیدے جنوں میں جانے کیا کر بیٹھتا شباب، اچھا ہوا
भाजपा की जंजीर कट गई। आया है मेरे सामने खाली गिलास, क्या करूं शराब आज की रिंगों में बढ़ गई। आपसे शबाब साहब कहना यूं चाहते थे कि सपने में हमसे कि अपने होठों पर तबस्सुम जो सजाए होंगे, अपने होठों पर तबस्सुम जो सजाए होंगे, मेरी ही तरह जमाने के सताए होंगे। अपने होठों पर तबस्सुम जो सजाए होंगे, मेरी ही तरह जमाने के सताए होंगे। और ये शेर जाती काफले खाना बदोशों के ठहर जाने, काफले खाना बदोशों के ठहर जाने दो, ये खुदा जाने कहाँ से इधर आए होंगे, ये खुदा जाने कहाँ से इधर आए होंगे। और एक बार ये शेर मानिए कि मांग को तेरी सितारों से भरेगा कोई, मांग को तेरी सितारों से भरेगा कोई, तेरी आंखों ने ये सपने भी सजाए होंगे, तेरी आंखों ने ये सपने भी सजाए होंगे। मांग को तेरी सितारों से भरेगा कोई, तेरी आंखों ने ये सपने भी सजाए होंगे। यहाँ से गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको अच्छा नहीं लगता, आप ये बैठ जाओ। देखें कि ये दर्द की बातें हैं जब मौत नजर आए, ये दर्द की बातें हैं जब मौत नजर आए। कुछ लोग लपकते हैं, कुछ लोग खिसकते हैं। ये दर्द की बातें हैं जब मौत नजर आए। कुछ लोग लपकते हैं, कुछ लोग खिसकते हैं। और फूलों के मुहाफिज को इकबाल हमेशा से कांटों की तरह सबकी आंखों में खटकते हैं। मेरे मुराद है कांटा लहर तुमसे बची। मादर के हवाले है ना, फादर के हवाले, मादर के हवाले है ना, फादर के हवाले, मादर के हवाले है ना, फादर के हवाले। है रिज़्क़ मेरा मेरे मुक़द्दर के हवाले, है रिज़्क़ मेरा मेरे मुक़द्दर के हवाले। अल्लाह की कुदरत का करिश्मा को देखिए, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा को देखिए, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा को देखिए। नमरूद का लश्कर हुआ मच्छर के हवाले, नमरूद का लश्कर हुआ मच्छर के हवाले। पछता रहा हूँ आज भी मैं करके भरोसा, पछता रहा हूँ आज भी मैं करके भरोसा। घर का निजाम सौंप के नौकर के हवाले, घर का निजाम सौंप के नौकर के हवाले। जिसे देखें पाबंदियां आयद हुई
دیدار صنم کی پابندیاں ہوئی، دیدار صنم کی پابندیاں ہوئی، دیدار صنم کی قاصد کا کیا کام کبوتر کے ہاتھے، قاصد کا کیا کام کبوتر کے حوالے، جوش جنوں میں جب کبھی بہکے میرے قدم، جوش جنوں میں جب کبھی بہکے میرے قدم، دن کٹ گیا رات آئی ہے، اب دیکھیے کیا ہو، دن کٹ گیا رات آئی ہے، اب دیکھیے کیا ہو، تنہائی ہی تنہائی ہے، اب دیکھیے دن کٹ گیا رات آئی ہے، اب دیکھیے کیا ہو، تنہائی تنہائی ہے، اب دیکھیے کیا ہو، تنہائی تنہائی ہے۔ یہی مسئلہ آپ تمام اللہ ایک حسن سراپا ہے میرے ماتھے مقابل، ایک حسن سراپا ہے میرے ماتھے مقابل، انگڑائی پا انگڑائی ہے، اب دیکھیے کیا انگڑائی ہے، اب دیکھیے کیا ہو، انگڑائی پائی ہے، اب دیکھیے کیا ہو۔ اور اسی سلسلے کا آپ نے شعر اس لیے دوسرے پڑھے، یہ رات کا سناٹا، یہ نالوں کا تسلسل، یہ رات کا سناٹا، یہ نالوں کا تسلسل، بے وقت کی شہنائی ہے، اب دیکھیے کیا بے وقت کی شہنائی ہے، اب دیکھیے کیا ہو، اور دن کٹ گیا۔ اور حضرات آپ تمام حضرات کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ ایک تازہ غم کو 4-5 سے پیش کر رہا ہوں۔ بہتر تھا راہ عشق سے ہم آشنا نہ تھے، بہتر تھا راہ عشق سے، بہتر تھا راہ عشق تھی ہم آشنا نہ تھے، ہم اتنی الجھنوں میں کبھی مبتلا نہ تھے، اتنی الجھنوں میں کبھی مبتلا نہ تھے، ہم اتنی الجھنوں میں الجھنے گرنے سے مٹی گرتی
कम ने मुझको यूं कहो बाला किया रौनकें जाती रही सब हुस्न के मेरा हौसला फिर जमा होना चाहिए। खुदारा मुझे इस तरह से न छेड़ो, मेरा हौसला फिर जमा होना चाहिए। खुदारा मुझे इस तरह से न छेड़ो, मेरा हौसला फिर जमा होना चाहिए। और मकसद फरमाया हज़रात कि फसाना मेरा हर जुबा पर है अफजल, फसाना मेरा हर जुबा पर है अफजल, मेरी जिंदगी दास्तां हो न जाए, मेरी जिंदगी दास्तां हो जाए। फसाना मेरा हर जुबा पर है अफजल, फसाना मेरा हर जुबा पर है अफजल, मेरी जिंदगी दास्तां हो न जाए, बशर से बदल तर्जुमा हो न जाए, बशर से इनके शेर पढ़ने के बाद इन्होंने बहुत अच्छे अशार सुनाए, लेकिन साथ ही साथ मुझे दिलावर निगार के चार दूसरे याद आए। बड़े गौर से सुनिए आप लोग कि अल्लाह मियां ने फोर्ड को ताजिर बना दिया। अल्लाह मियां ने फोर्ड को ताजिर बना दिया, नेहरू को पॉलिटिक्स का माहिर बना दिया, सब कुछ बना दिया उसे। जो कुछ भी बन सका, जो कुछ न बन सका, उसे शायर बना दिया। मुकद्दर मेहरबान क्यों है, न जाने इन दिनों हम पर मुकद्दर मेहरबान क्यों है, न जाने इन दिनों हम पर मुकद्दर मेहरबान क्यों है, और हमारे सब्र का हर एक कदम पर इम्तिहान क्यों है, हमारे सब्र का हर एक कदम पर इम्तिहान क्यों है, और तेरे कासे में गुर्बत कर चुकी है अपना घर प्यारे, तेरे कासे में गुर्बत कर चुकी है अपना घर प्यारे, गदाए शहर तेरी आंख हुए आत्मा क्यों है, गदाए शहर तेरे कासे में, तेरे कासे में गुर्बत कर चुकी है अपना घर प्यारे, गदाए शहर। जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो देखिए खासतौर पे सोचल भाई कि ये मुकद्दर के बदलने का अजब अंदाज है, ये मुकद्दर के बदलने का अजब अंदाज है। तायरे बे पर भी यारो माइले परवास है, तायरे बे पर भी यारो माइले परवास है, ये मुकद्दर के बदलने का अजब अंदाज है। तायरे बे पर भी यारो माइले परवाज है, और आ गया मजहब का ताजिर फिर कोई बाजार में, आ गया मजहब का ताजिर फिर कोई बाजार में, किस कदर सही हुई अब वक्त की आवाज है, किस कदर सही हुई अब वक्त की आवाज है। और अगर इजाजत हो तो अरे साहब आप दो चार हमें पढ़िए, मसला किया है कि खासतौर से कहूँगा कि रवा खलाओं में वो सख्त इम्तिहान पे है, रवा खलाओं में वो सख्त इम्तिहान पे है, न छिड़ना कि नजर उसकी आसमान पे है, न छिड़ना